بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے سامنے ماہ مبارک عظمتوں والا اور فضیلتوں والا اور مرتبوں والا اور مقامات والا ایک مہینہ آنے والا ہے. بہت ہی مبارک دن ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہم سنتے چلے سالوں سے آ رہے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ، یہ میری امت کا مہینہ ہے. رجب کے بارے میں کہا رجب شہر میرا مہینہ، شعبان کے بارے میں اللہ کا مہینہ، اور رمضان یہ میری امت کے. اور رمضان المبارک کی بہت سارے فضائل آئے. ان فضائلوں سے کیا مراد ہے؟ ان فضائلوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان فضائلوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے سامنے جو آنے والا مہینہ ہے، جو ایام ہے، یہ بہت قیمتی ہے. ہم ان ایام کو وصول کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ موقع، کچھ چانس اللہ بندوں کو ایسے عنایت فرماتا ہے کہ وہ موقع اور وہ چانس اور وہ دن اور وہ گھڑیاں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مبارک اور مقبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت ایسے چانس دے کر بندوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک مبارک چانس اور موقع دیا ہے، اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کا ارادہ کر لیں. ہمیشہ کے لیے مطلب کیا؟ کہ اپنی زندگی کو صرف رمضان کے لیے مت بدلنا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے میں کسی بھی مسجد میں دیکھ لیجئے
مسجد کا ہر حصہ ہر نماز میں بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ کے جو دن ہوتے ہیں ان میں جمعہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے یوں کہا کہ وہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو کبھی غیر رمضان میں کبھی یوں کہا کہ قرآن کھولا کبھی نہیں کھولا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی تلاوت کی کبھی نہیں تلاوت کی، لیکن ان کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ رمضان میں ایسے لوگ 5 قرآن 6 قرآن 10 قرآن مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک المیہ اور ایک درد اور ایک سب سے بڑی فکر اس بات کی ہے کہ کیا اللہ رب العزت ہم سے صرف غیر رمضان کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہ اللہ رب العزت غیر رمضان کی نمازوں کے بارے میں صرف سوال کرے گا؟ کہ اللہ رب العزت صرف یہ پوچھیں گے کہ تم نے غیر رمضان میں، تم نے رمضان میں جو ہے قرآن پڑھا تھا کہ نہیں؟ یا صرف رمضان کی نماز کا اللہ سوال کرے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو پوری زندگی کا ہم سے سوال کریں گے، اور ہم سے تو پوری زندگی کے نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان کا سوال کیا جائے گا۔ جیسا ہم جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ بہت سارے لوگ یہ تو رمضانی مسلمان ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا نظر آ رہا ہے تو ہم ان کی فکر کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مانگے۔ ہمارا کہنا بہت آسان ہے، ہم کہتے تھے کسی کے بارے میں یہ تو صرف رمضانی قرآن بولتے، یہ تو صرف رمضانی حافظ ہے، یہ تو صرف رمضانی مسلمان ہے، یہ تو صرف رمضان میں قرآن بولتے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے یہ بولنے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ فیصلہ لے گا جو لینا ہوگا۔ ہمیں تو ہر ایک کی اس بات کی فکر کرنی ہے، ہمیں تو یہ حسن ظن رکھنا ہے، ہمیں تو اس بات کے دل میں طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ میرا مسلمان، جو وہ ہمارا محلے کا وہ شخص، وہ میرا پہچان والا جو رمضان میں جیسی پابندی کرتا ہے نماز کی، اب وہ غیر رمضان میں کیسے نمازوں کی پابندی کرنے والا کیسے بن جائے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام زبان درازی نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں زبان درازی کروں کہ آج کسی کو رمضانی مسلمان آ گئے۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کہوں دیکھو صرف رمضانی حافظ آ گئے، دیکھو حافظ صاحب رمضان آ گئے قرآن کھول کر بیٹھ گئے اور رمضان چلے گئے قرآن بند کر دیا۔ نا، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے اگر میں پورے 12 مہینے الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں 100% دین پر 100% حقیقت کے ساتھ چل رہا ہوں، اب میری یہ فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں یہ جو فکر کر رہا ہوں یہ وہی فکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی۔ میں وہی فکر کر رہا ہوں جو کالی کملی والے سنہری جانے والے تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی فکر، پوری زندگی کا خلاصہ اگر آپ اٹھا کر ہم سب اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی ملے گا۔ ایک ہی فکر تھی، ایک ہی فکر، ایک ہی قرآن اور ایک ہی بے چینی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت 100% دین پر، وہ دین جو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، اس دین پر پوری امت کیسے آئے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کا خلاصہ، صحابہ کی زندگی کا خلاصہ، صحابہ کی طلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن، بے چینی، ان کے ہر وقت کا غمگین رہنا کیوں ہوتا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع الاحزان، حدیث میں آتا ہے ہر وقت غمگین رہتے۔ کس بات کا غم تھا؟ کون سی بات ان کو رلاتی تھی؟ وہ کس لیے روتے تھے؟ کس لیے تڑپتے تھے؟ کیا ان کو کسی اور دنیا کی کوئی چیز کی کمی رلاتی تھی؟ کیا ان کو ان کے کیا ہے خاندان کی؟ نہیں، کوئی دوسری چیز، ایک ہی چیز رلانے والی کہ امت کی فکر میں ہر وقت ہوئے، ہر وقت غمگین رہے، میرے اور آپ کی فکر میں غمگین رہے، ہر وقت روتے رہے میرے اور آپ کی فکر میں کہ میری امت کیسے کامیاب ہو جائے، میری امت کیسے دین پر کیسے آ جائے، میری امت 5 وقت کی نمازی کیسے بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ 15 شعبان والا جو رات گئی، حدیث پاک میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ اس رات وہ رات تھی اور میری آنکھ کھلی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، میں بے چین ہو گئی، میں تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی، نکلتے میں باقی قریب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار سجدے میں رو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کس کے لیے ہو؟ کون سی آیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ کوئی بھی گھڑی ہو، بس ایک ہی فکر تھی، یہ میری امت کیسے کامیاب ہو جائے، میری امت 100% دین پر کیسے آ جائے، میری امت اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر زندگی گزارنے والی کیسے بن جائے۔ ہمارے پاس ایک موقع ہے رمضان کا مہینہ کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو 100% دین پر لانے کی ارادے کریں۔ بہت ہو گیا آج تک ہم یہ سوچیں کہ آج تک بہت یوں کہا کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے اپنی منچاہی اور منمانی میں گزارا، لیکن اس رمضان سے میں یہ پکی ٹھکی نیت کروں گا کہ انشاءاللہ جس طرح میں رمضان مبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز کا کیسے اہتمام کرتا ہوں، میں کس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں مسجد میں جلدی جانے کی کیسے فکر کرتا ہوں، میں رمضان کے مہینے میں کیسے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کیسے فکر کرتا ہوں، میں رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے بچوں کو دین کے اعتبار سے کیسے فکر کرتا ہوں۔ ہر ایک آدمی دیکھتے ہیں نا ہم، جو شرابی کبابی آدمی ہوگا، جو کہا کہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ شخص بھی یوں کہا کہ رمضان کے مہینے میں جلدی گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں ایک عظمت، اس کا ایمان اندر سے اجازت نہیں دیتا، اس کا اندر سے ایمانی حرارت اور ایمانی گرمی اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اتنا مبارک مہینہ، اتنی مبارک گھڑیاں اور میں گناہ کروں، اتنی مبارک گھڑیاں اور میں نافرمانی کروں۔ اس لیے کہا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو یوں کہا کہ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے ہاتھ کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، سوچ کی حفاظت، پیروں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت، اور یہ حفاظت کی مشق اس لیے کرائی جاتی ہے کہ جس طرح ہم رمضان گزارتے ہیں ایسے ہی ہم رمضان کے علاوہ پوری زندگی، پورے 11 مہینے بلکہ مرتے دم تک کی زندگی ہم رمضان جیسی کیسے گزارنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ ہمیں اندر سے ابھارنے کے لیے آتا ہے کہ بس کرو بھائی، بہت گناہ ہو گئے اور بہت نمازیں چھوڑی اور بہت نمازیں قضا ہوئی، بہت غیبتیں ہوئی، بہت ماں باپ کی نافرمانیاں ہوئی، بہت زنا کے حدیں قائم کیے گئے، اب بس کرو، ایک دن مرنا ہے، اب بس کرو، ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ کب تک رمضان کا مہینہ کہتا ہے ارے او مسلمان، ارے او ایمان والے، کب تک بے دینی کے راستے پر زندگی گزارے گا، کب تک اللہ کو ناراض کرے گا۔ یہ رمضان کی راتیں، یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ اللہ رب العزت پکارتے ہیں ہمیں، جو کہا کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ پکار کر ہر رات، ہر گھڑی، ہر وقت کہتے ہیں اے میرے بندو مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، تم جو مانگو گے میں تمہاری ہر مانگ کو پوری کروں گا، تمہارے ہر سوال کو قبول کروں گا۔ تم مانگو، تم ہدایت مانگو، تم معافی مانگو، تم مغفرت مانگو، تم جو چاہے مانگو، اپنی جائز تمناؤں کو میرے سامنے رکھو، میں تمہاری ہر جائز تمنا پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ تو ہے ہی اس لیے، اور اللہ کے علاوہ ہمارا کون سا در ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ چاہے دنیا والے سب ہمیں دھتکار دے، لیکن اگر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے بھائیوں، چاہے دنیا والے ہمیں یوں کہا کہ ذلت کے گھوڑوں میں اتارنے کی کتنی پلاننگ کر دے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے عزتیں میرے پاس ہے، عزت ذلت کا مالک میں ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہے اسے عزت بخشوں اور میں چاہے جسے اسے ذلیل کروں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
مغفرت دوں گا. کیا مانگتے ہو؟ روزی کی برکت. روزی اللہ کا تو وعدہ ہے. اللہ رب العزت روزوں کی برکت سے اور روزوں کی وجہ سے اللہ یوں کہا کہ روزیوں میں برکتیں عطا فرماتے. اللہ روزیوں میں یوں کہا کہ چین سکون عطا فرماتے. اللہ رب العزت یوں کہا کہ سر بڑی روزی نہیں دیتے بلکہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ پیروں میں ڈال. اور مقدر کی روزی آ کر رہے گی, ہمارے پیروں میں گر کر رہے گی. ہم چاہے جتنی محنت کر لیں لیکن جتنا مقدر میں لکھا ہوگا اتنا ہی ہمیں مل کر رہے گا. کوئی ہماری روزی کو چھین نہیں سکتا ہے, کوئی ہمارے لقمے کو چھین نہیں سکتا ہے, کوئی ہماری کسی چیز کو چھین نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جو کچھ وہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو ہم پر حالات آتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں. اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور آج تک دنیا میں روح زمین پر وہی ہوا ہے جو اللہ نے چاہا ہے, اور قیامت تک وہی ہوگا جو اللہ چاہے. اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کی مرضی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ کی مرضی سے یوں کہا کہ یہ دن رات کا, یہ سورج چاند کا, یہ عزتوں کا, یہ روزیوں کا, یہ حالات کا, یہ بیماریوں, یہ سارا کے سارا نظام اگر چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ چلا رہے ہیں, کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. کوئی ہمیں نہ کوئی کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے, نہ کوئی ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں اللہ وہ نعمتیں کھلاتا ہے, وہ چیزیں ہم سب کو کھلاتا ہے. میرے رمضان میں 11 مہینے میں کبھی نصیب بھی نہیں ہوتی, کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کہتے ہیں نا ہم خوشیوں میں برکت ہے, یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. ہم دیکھیں ہمارے دسترخوان کے اوپر, ہاں, اور دسترخوان پہ اگر نعمتوں کے خزانے لگے ہوئے تو اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈرے, اللہ کا شکریہ ادا کرے. اے اللہ تو ایسی نعمتیں کھلا, اور نعمتوں کے پیچھے نہ پڑ جائے, صرف کھانے پینے کے پیچھے نہ پڑے رہے, بلکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر روئیں, ڈریں. اور جو کہا کہ ایسے لوگ جو ہمارے محلے میں بستی میں جو کہا کہ بھوکے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, جو کمزور ہیں, جو کہا کہ جنہیں ایک تو جو کہا کہ کھجور پانی اور ایک دو چیز کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہوتی ہے, ہم ان کو یاد کریں اور ہم کیسے یہ فکر کریں کہ جس طرح ہمارا دسترخوان ہر وقت بھرا رہتا ہے ایسے ہی ہم دوسروں تک یہ چیزیں اور یہ نعمتیں کیسے پہنچائیں. یہی تو انسانیت ہے, یہی تو اسلامی درس ہے, یہی تو ایمانی درس ہے, یہی تو ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی شان تو یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ بھی پسند کرے. اور حدیث کا خلاصہ ہے ایمان والا اس وقت تک کامل مومن اور پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنے والا نہیں بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرا دسترخوان اچھا رہے, میں چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت خوش رہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں نمازی بنوں, میں چاہتا ہوں کہ میں عبادت گزار بنوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا معاملات اچھے ہو, میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جانے والا کیسے بن جاؤں. ایسے ہی مجھے ہر ایک کی یہ فکر کرنی پڑے گی کہ جس طرح میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, جس طرح میں جنت والے اعمال کرتا ہوں, جیسے میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں, جیسے میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, جیسے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, جیسے میں ذکر و اذکار اور تسبیح کی پابندیاں کرتا ہوں, جیسے میں گناہوں سے بچتا ہوں, جیسے میں یوں کہا کہ فحاشیوں سے اور ریانیت سے کیسے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں, ایسے ہی میں یہ فکر کرنے والا بن جاؤں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کیسے 100% دین پر 100% حقیقت کے ساتھ کیسے آ جائے, یہ بھی جنت میں جانے والی کیسے بن جائے, یہ بھی دیندار بن جائے. یہ میری فکر ہونی چاہیے. اگر میں سچا مومن پکا مومن بننا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ایمان والا اس وقت تک پکا مومن, کامل مومن, مومن تو ہے ایمان والے, لیکن کامل مومن کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرنے والا بن جاؤں, تب تو میں پکا مومن ہوں. اور اگر میری یہ پسند نہیں ہے کہ صاحب میں اچھا, میرا سب کچھ اچھا رہے, آج تو ایسا ہی ہو رہا, آدمی صرف اپنی فکر کرتا ہے.
اور یاد رکھنا دنیا میں اپنی فکر کرنے والے بہت ہیں، سب کی فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہمیں تو سب کی فکر کرنا ہے۔ میرا بھائی میں کم کماؤں، صحابہ کا کیا شیوا تھا، صحابہ کی کیا زندگی تھی؟ کہ صحابہ کی زندگی تو یہ تھی، اور صحابہ کی عادت، اور صحابہ جو کہا کہ صحابہ کی زندگی سے تو یہ بات ملتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان کو ان کی مقدر کی روزی جب دے دیتا وہ اس کو شکریہ ادا کرتے تھے، اور ان کی دکانوں پر جب یوں کہا کہ دوسرے گراہک، اور ان کے بازو میں دوسری یوں کہا کہ پڑوسی کی دکان ہوگی اور وہ کوئی گراہک آتا اور ان کو اللہ نے اتنا دے دیا، وہ شکریہ اس طرح ادا کرتے کہ جب وہ کوئی گراہک ان کی دکان پر آتا تو وہ کہتے کہ فلاں میرا بھائی کی دکان ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر لے لو۔ یہ انسان ہے، یہ شکریہ ہے۔ میرے کو تو اللہ نے یہ کہا کہ میرے مقدر کی میرا کھانا پینا ہو جائے، میرا گھر چل جائے، اتنا دے دیا، لیکن وہ میرا پڑوس والے دکان والا، ہم دونوں کا سیم دھندا ہے، کاروبار سیم ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک اس کے نے کہا کہ کوئی گھراک آیا نہیں ہے صبح سے ابھی تک۔ اب میرا ایمان، میرا اسلام، میرا دین، میرا مذہب، میری انسانیت مجھے یہ سبق سکھاتی ہے کہ میں آنے والوں کو یہ کہوں کہ بھائی کبھی ہمارے اندر یہ دائیا پیدا ہوا، اگر نہیں ہوا ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ جس طرح ہم اپنی فکر کریں ایسے ہی ہر اعتبار سے ہم سب کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے اس لیے آ رہا ہے، صرف ہم اپنی فکر نہ کریں کہ صرف میں نمازی بنوں، میں جلدی مسجد میں جاؤں، میں دیندار بنوں، میں قرآن پڑھوں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں، کہ نہیں، میں اپنے ساتھ ساتھ سب کی فکر کرنے والا کہ میرا پڑوسی، میرا بستی والا، میرے محلے کا ایک ایک فرد کیسے 100% دین پر 100% حقیقت کے ساتھ کیسے آ جائے، اس کے لیے میں فکر کروں، میں مانگوں، میں روؤں، میں ان کے لیے زبان درازی نہیں کروں کہ صاحب یہ رمضانی مسلمان، یہ رمضانی حافظ، یہ رمضانی قرآن پڑھنے والے، نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہوں۔ مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا مانگوں، میں ان کو سمجھاؤں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا میں وہ کام کرنے والا بنوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کہیں سنی باتوں پر اللہ ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہمارے سامنے رمضان المبارک کا جو ہمارے سامنے ماہ مبارک اور مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اسے ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے دعا اگر ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آسانی تک پہنچا، آسانی سے پہنچا دے، کیونکہ معلوم نہیں بہت سارے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، نہیں پتا موت کب آ جائے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ پہنچا دے اور ہمیں رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا